بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے رمضان کی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرضیت روز سیام اور اس کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، اور روزہ اس لیے ہم نے فرض قرار دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے اور تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ ماہ رمضان کے اندر ہمیشہ ہم رمضان کے فضائل، اس کے احکام، اس کے مسائل سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں، ہر سال بار بار وہی باتیں بتائی جاتی ہیں اور انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، صرف اس بنا پر کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں مومنوں کو، چونکہ مومنوں کو نصیحت ہمیشہ فائدہ پہنچایا کرتی ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ غیر مسلمین بے ایمانوں کا طریقہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، انہیں کتنی بھی نصیحت کی جائے لیکن وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ آج ماہ رمضان کے متعلق ہم صرف چند باتیں بتانا چاہتے ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور انہی چیزوں میں سے وہی چیزیں ہم اپنائیں گے تو ہمارا روزہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب عطا کریں گے۔ پہلی چیز تو ہے میرے بھائیوں کہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہم رکھیں تو ایک خاص اس کی نیت ہماری ہونی چاہیے۔ پچھلے ہفتے جیسے غالباً میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان اور یقین کے ساتھ، عقیدہ صحیحہ کے ساتھ، واحتسابا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، روزہ بھی رکھیں، ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو
اور ساتھ ساتھ روزہ رکھیں احتساب بھی ہو۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیے روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے، ہماری بخشش کرے، ہمیں اجر و ثواب عطا کرے۔ روزے کے رکھنے والے سے اللہ نے اپنے جس فضل و کرم کا اعلان وعدہ کیا ہے وہ ان ساری چیزوں کے ہم مستحق بن جائیں، یہ ہے میرے بھائیو احتساب۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اجر الا عن حسبۃ، انسان کے اندر جب تک احتساب حسبہ نہیں ہوگا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ یہ نیت ہو کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دے۔ اللہ رب العالمین نے جس فضل و کرم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے بخشش کا، وہ اس کا ہمیں مستحق بنائے۔ نمبر 2 میرے بھائیو، ہمیں چند چیزیں رمضان میں اور کرنی ہے، وہ یہ ہے دوسرے نمبر پر کہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کی جائے اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ ہم لوگ نوافل کا اہتمام تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نوافل کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ اذان سنتے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کریں، آ کر کے سنن اور نوافل پڑھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کی دوستوں عادت پڑی ہے، وہ اذان سنتے ہیں، مسجد کے باہر ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آتے ہیں اقامت کے وقت یا اقامت سننے کے بعد اور فرض نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر مسجد کے باہر ہو جاتے ہیں۔ سنن اور نوافل کا بہت اہتمام کم کرتے ہیں۔ ماہ عام دنوں میں بھی نوافل اور سنن کا اہتمام ہو، خصوصاً ماہ رمضان کے اندر تو جتنا بھی ہم نوافل پڑھ سکتے ہو نوافل کا اہتمام کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رات میں تو تراویح ہے ہی، تراویح کے علاوہ دن کے اندر بھی آپ نماز افطار کر کے بیٹھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو 2-4 رکعتیں نفلہ پڑھ سکتے ہیں، بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم مغرب کی نماز پڑھ کر نماز کے اندر نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، ہم سوچتے کہ فرض نماز کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد ہماری ملاقات، لیکن آپ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے ہی جا رہے ہیں یہاں تک کہ اذان عشاء کا وقت ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کی آیت انہی لوگوں کے بارے میں اتاری گئی ہے جو عشاء اور مغرب کے درمیان بھی نوافل کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو چاند نکلتے ہی فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دروازہ خالی کھل تو گیا ہے لیکن اب داخل ہونے کا سامان آپ کو مہیا کرنا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ اللہ حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب التاریخ الکبیر میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ما عمل ابن آدم شیئا، اللہ اکبر، ما عمل ابن آدم عملا یا ما عمل ابن آدم شیئا افضل من الصلاة وإصلاح ذات البین وخلق حسن او کما قال علیہ السلام۔ بندہ بہت نیکیاں کرتا ہے، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم شیئا یا ما عمل ابن آدم عملا، آدم کی اولاد بہت نیکیاں کرتی ہے، چلتے ہوئے سلام کیا وہ بھی نیکی، وضو کر کے مسجد میں آئے وہ بھی نیکی، یہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے لگے یہ بھی نیکی، اپنے بھائی کو صدقہ خیرات سے فائدہ پہنچا دیا یہ بھی نیکی، سبحان اللہ الحمد پہلے یہ بھی پڑھے یہ بھی نیکی۔ ما عمل ابن آدم عملا، لیکن اللہ رسول شاہ فرماتے آدم کی اولاد اجر و ثواب کے لیے جتنے اعمال کرتی ہے ان میں 3 عمل کے برابر کوئی عمل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ما عمل ابن آدم عملا افضل من الصلاة واصلاح ذات البین وخلق حسن۔ اللہ اکبر،
آدم کی اولاد زندگی میں جتنے نیک اعمال کرتی ہے ان میں 3 عمل ایسے ہیں جن کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 1 کیا؟ من الصلاۃ، نماز. نماز کتنا بڑا عمل ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں. آپ کے پیچھے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. ایک قبر کے قریب سے گزرے، آپ فوراً سواری سے اتر گئے. آپ کو اترتا دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام سواریوں سے نیچے آ گئے. جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں یہ تمہارا بھائی جو اس قبر کے اندر دفنایا گیا ہے، تمہیں معلوم ہے اگر رب العالمین اس کو بھی اٹھائے اور کہے تم بہت اچھے اعمال کر کے آئے، بہت اچھے اعمال کر کے آئے، میں تمہیں 2 چیزوں کا اختیار دیتا ہوں. نمبر 1، تجھے دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹا دیتے ہیں اور پوری دنیا کی بادشاہت تجھے مل جائے گی، اور قیامت تک اکیلا ہی بادشاہ، کوئی اپوزیشن میں پارٹی ہوگی ہی نہیں، تیری خلافت کبھی نہیں ختم ہوگی، قیامت تک کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت دے دیتا ہوں. اور اگر چاہے تو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. ابھی کیا خیال ہے آپ کیا ہوتے؟ آپ کو اختیار دیا ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ بادشاہت نہیں بلکہ سیدھے جنت ہی پہنچا دے. لیکن نماز کا مقام یہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے اللہ اس بندے کو اختیار دے رہا، بتا تو کیا چاہتا ہے. بندہ کہتا ہے اللہ اگر آپ میری عبادت سے اتنے خوش اور میری عبادت اتنی قبول کہ آپ مجھے دنیا بھر کی بادشاہت یا جنت کا وارث بنا دیں تو مجھے یہ دونوں نہیں چاہیے. اگر آپ مجھے خوش ہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع عطا کر دیں. کیوں؟ رکعتان خفیفتان تنفلونہما، 2 رکعت نفلی نماز، تنفلان نفلی نماز، وہ بھی ہلکی ہلکی. آدمی قبر میں جانے کے بعد نماز کی قدر اسے محسوس ہوئی کہ نماز ہے کتنی بڑی عبادت. 2 رکعت نماز نفل کو وہ ترجیح دے رہا ہے دخول جنت پر اور قیامت تک کے لیے دنیا کی بادشاہت پر. صرف 2 رکعت نماز، وہ بھی خفیفتان، آنے فرمائے ہلکی ہلکی. کیوں؟ نماز کا اجر و ثواب اس نے دیکھ لیا. وہ سوچتا ہے کہ اگر 2 رکعت نماز نفل میں اور پڑھ لوں گا تو دنیا کی قیامت تک کی بادشاہت اور ابھی دخول جنت سے بھی بڑا اجر و ثواب مجھے مل جائے گا. پھر جنت میں جائیں گے تو جنت اللہ دے رہا ہے، اس سے بھی کہیں اونچا مقام و مرتبہ مل جائے گا. یہ نماز کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں ایک تو بے نمازی بھائی جو ہیں وہ نمازی بنے، ان کو نماز کا پابند بنا دے. ہم لوگ جو ہیں بہت سارے نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سنن اور نوافل کے اہتمام نہیں کرتے. اللہ فرائض کے ساتھ انہیں سنن نوافل کا پابند بنا دے. نمبر 3، ہمیں بہت سارے بھائی ہیں جس میں میں بھی ایک ہوں کہ فرض نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سنن نوافل بھی ہو جاتی ہے لیکن تہجد کی نماز نہیں ادا ہو پاتی. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بھی بنا دے. نوافل نماز میں جو سب سے اونچا مقام رکھتی ہے وہ تہجد گزاری ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین. اصلاح ذات البین، اللہ اکبر. اگر آپ کے بہن سے، آپ کے بھائی سے، آپ کے چچا، آپ کے بہت سارے رشتے ناتے یا پاس پڑوس یا کسی مسلمان بھائی سے اگر کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو اس ناراضگی کو ختم کر کے مصالحت کر لینا، اس سے بڑا عمل آدم کی اولاد کوئی کر ہی نہیں پاتی. نمبر 3 میرے بھائیوں، وخلق حسن، اچھے اخلاق. تو پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، رمضان میں جو جنت کا دروازہ کھلا ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں جنت میں
پہنچانے والے اعمال کو اللہ تعالیٰ آسان قرار دے دیتا ہے، اسی لیے جنت کا دروازہ اس کو قرار دیا۔ دوسری چیز جو ہمیں جس کا بڑا اہتمام کرنا ہے، جود و سخا۔ کیا بھائی؟ جود و سخا۔ سخاوت کیا ہے؟ آپ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایک ہے جود۔ سخاوت اور جود میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ تعالی جواد ہے اور جود کو بہت ہی زیادہ وہ پسند کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل۔ سمجھ گئے نا؟ فیدارس القرآن وذلک فی کل لیلۃ فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ۔ اے لوگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اجود الناس، پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں سب سے زیادہ جود کرنے والے، جیم واو دال، جود کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، سال کے 12 مہینے تو آپ جود کیا ہی کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ لگ جاتا تو آپ کی جود کی انتہا ہو جاتی، آپ ہر وقت جود کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، لیکن سب سے زیادہ جود ماہ رمضان میں کرتے تھے۔ آگے کتنی پیاری بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں فَلَا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ۔ گرمی کے موسم میں بجلی نہ ہو، پنکھے نہ چل رہے ہوں، درخت پر کے پتے اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہوں، ہوائیں نہ چل رہی ہوں، گرمی سے پوری کائنات پریشان ہو، ایسے موقع پر ٹھنڈی ہوا جب چل جائے، ٹھنڈی ہوا جب اللہ چلا دے تو ٹھنڈی ہوا سے جتنا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ اس ہوا سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ یعنی آپ کے جود و سخا کے سامنے ہوا بھی فیل ہے۔ جود کس کو کہتے ہیں دوستو؟ جود کہتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھو، جود کی تعریف علماء کہتے ہیں اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي۔ رمضان کے اندر ہمیں جود کرنا ہے۔ جود کس کو کہتے ہیں؟ آپ ذرا غور سے سمجھیں، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، سامنے والا جس چیز کا محتاج ہو وہی اس کو دے دینے کا نام کیا ہے؟ جود۔ آدمی پانی کے لیے پیاسا ہے، آپ اس کو 10 درہم دے دیں، آدمی 10 درہم کو محتاج نہیں، کس کا حاجت مند ہے؟ ٹھنڈے پانی کا۔ کتنی پیاری بات، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، سامنے والا جس چیز کا محتاج ہو وہی چیز آپ اس کو دے دیں، وہی اس کا مسئلہ حل کر دیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ جود۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے پانی کی مثال دی، آپ راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی رودے دار بیچارہ رمضان میں روڈ پر سواری کے لیے دھوپ میں کھڑا ہے، اب جود کیا ہے؟ اس کو اپنی گاڑی پر بیٹھا کر کے منزل مقصود یا قریب تک اتار دے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ جود۔ ذرا دیکھا آپ نے، آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ایک انسان کی گاڑی کھڑی ہو گئی مثال کے طور پر، نہ آپ کے مال کا محتاج ہے، نہ پانی کا محتاج ہے، نہ آپ کی سواری کا محتاج ہے، وہ محتاج صرف اس بات کا ہے کہ دھکے دے کر کے ذرا گاڑی اس کی سائڈ پر کرا دیں۔
اس کا نام کیا ہے؟ جود. سخاوت کہتے ہیں صرف مال سے. جود کس کو کہا جاتا ہے؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. سامنے والا جس چیز کا محتاج ہو آپ اس کام میں آپ اس کے کام آ جائیں. کچھ نہیں، سب چھوڑو اللہ. ایک انسان دبئی جانے کے لیے راستہ بھٹک گیا ہے، آپ کسی کام میں ہیں، ہاتھ دے رہا ہے، آپ رک گئے، بھائی مجھے دبئی جانا ہے، کون سا راستہ پکڑیں؟ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، دبئی کا راستہ معلوم کرنے کے لیے محتاج ہے. اب جود کیا ہے؟ آپ اس کو راستہ بتا دیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ذرا دیکھو. کہتے ہیں فَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود من الريح المرسلہ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ٹھنڈی ہوا اللہ کے مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچاتی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہمارے نبی اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے. ہوا سے کتنا فائدہ. تو جود کرنا ہے بھائیو، ہر آدمی کے کام آؤ. نمبر 3 تلاوت قرآن. کیا بھائی؟ تلاوت قرآن. ماہ رمضان کو ہمارے سلف شہر القرآن کہا کرتے. کیا کہتے تھے؟ شہر القرآن. کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اسی لیے صحابہ، تابعین، اسلاف سال بھر تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آ جائے تو بہت ہی زیادہ، بلکہ سب سے بڑی عبادت لوگ کیا سمجھتے تھے؟ سب سے بڑا عمل رمضان میں تلاوت قرآن. اسی لیے تراویح ہے، سمجھ گئے نا، قیام رمضان ہے. صرف اس سے بنا پڑتا کہ آدمی قرآن کی تلاوت خوب کثرت سے کرے. بھائیو، قرآن کی تلاوت ماہ رمضان میں محبوب اعمال میں سے ہے. جتنا آپ چاہیں تلاوت کریں، سنیں، سمجھ گئے نا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر جو کمزور، ایک تو قرآن سوچتے ہیں تراویح میں قرآن سن لو، اس لیے بہت سارے لوگ پورے شہر میں بھاگتے رہتے ہیں. سمجھ گئے نا، کہاں پہنچ جائیں، کہاں تراویح لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اور کیا ہے، بھائی ٹی وی آن کر دو، مکے کی حرمین کی تراویح آتی رہتی، سنتے رہو. کھول کر کے پڑھنے کی، اللہ اکبر، کتنی برکت سے محروم ہوئے. اللہ سے کیا فرماتے؟ من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ بھی محبت کرے اس سے اور نبی بھی اس سے محبت کرے، تو صرف ایک راستہ ہے، کیا؟ قرآن کھول کر کے مصحف میں دیکھ کر کے تلاوت قرآن کرے. پتہ چل گیا تلاوت قرآن زبانی بھی افضل ہے، سننا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن دیکھ کر کے مصحف کو ہاتھ میں لے کر کے دیکھ کر کے تلاوت کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ. تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ اللہ بھی کو اپنا محبوب بنائے، رسول بھی محبوب بنائے، فلیقرأ فی المصحف. تم قرآن کھولے اور دیکھ کر کے. چیز اور یاد رکھیں، کبھی دیکھ لیں، واللہ قرآن کھول کر کے پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ جو تدبر اور تفکر اور غور و فکر اور خشوع خضوع حاصل ہوگا وہ کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن کھول کر کے پڑھو. اسی لیے ماہ رمضان میں قرآن کا اہتمام کتنا ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام کے پاس ماہ رمضان کی پہلی ہی رات سے جبرائیل امین برابر زمین پر نبی علیہ السلام کے پاس آتے. اور کس لیے آتے؟ فَيُدَارِسُ الْقُرْآنَ، فَيُدَارِسُ الْقُرْآنَ.
نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے رمضان کی راتوں میں جبرائیل امین آسمان سے آتے اور آپ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کا دور کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور. دور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. دور کے معنی آتے باری کے. کیا؟ باری کے. کہا جائے گا علیہ کا دور، بھائی آپ کی باری ہے، علیہ دور اس کی باری ہے. اللہ اکبر. دور تو دور باری کی. ہمارے یہاں دور کہا جاتا ہے جبرائیل امین پڑھتے، نبی علیہ السلام سنتے. نبی علیہ السلام پڑھیں اور کون سنے؟ جبرائیل امین. جتنا قرآن نازل ہو چکا رہتا اتنے قرآن کا دور کرتے. یہاں ہمارے سلف نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ اس سے مستنبط کیا. کہتے ہیں، غور سے سنیں، کہتے ہیں ماہ رمضان میں، یاد رکھو، ماہ رمضان میں فرائض کے بعد قرآن سے افضل کوئی عمل ہوتا تو جبرائیل امین آ کر کے وہ نبی کے ساتھ کرتے. آئی بات سمجھ میں نا؟ جبرائیل امین خصوصی طور پر ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے اور آئے کیا؟ قرآن کا دور کرنے کے لیے. کہتے ہیں اگر ماہ رمضان میں فرائض کے بعد تلاوت قرآن سے افضل کوئی عمل ہوتا تو جبرائیل امین وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے یا کرنے کا حکم دیتے. لیکن تلاوت قرآن سے افضل عمل ماہ رمضان میں کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے برابر آسمان سے آیا کرتے تھے. یہی ہمارے لیے بہت بڑی حجت اور دلیل ہے کہ افضل الاعمال ماہ رمضان میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا. نمبر 4، میرے بھائیوں، خاص طور سے ماہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں. دعاؤں کا اہتمام. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شہر کرنے کے بعد ٹی وی چالو کر کے بیٹھے ہوئے دیکھیں اب اذان کب آتی ہے. افطار کے وقت آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں کھجور اور سامنے پانی، اور بالکل معلوم پڑتا ہے کہیں جہاد کے لیے سرحد پہ کھڑا ہے کہ اسٹینڈ بائی فوراً فائر کر دے. وہ بالکل ایسے تک رہا ہے، ساری توجہ اذان پر، اذان آئے اور شروع کر دے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اور آپ کے ہاں پھر دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے فضول پر. ماہ رمضان میں دعاؤں کی بڑی. نمبر 1، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ للصائم دعوۃ لم ترد. روزے دار کے لیے اللہ نے ایسا وقت دعا کا رکھا ہے کہ روزے دار جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد ہے. وَلِلصَّائِمِ دَعْوَةٌ لَمْ تُرَدْ. روزے دار کے لیے اللہ نے وعدہ کیا دعا کرو، تیری دعا کو ہم رد نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور میرے بھائی ذرا سنو، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں جہاں سورہ احکام کے روزے کی فرضیت، روزے کے حکام اور روزے کے مسائل بیان کیا، تو روزے کے کچھ احکام کو بیان کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. روزے کے کچھ احکام اور مسائل اللہ نے بیان کر دیا، پھر اس کے بعد فوراً دعا کرنے کا حکم دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دعا کرنے والے ہم سے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو ہم قبول کرتے ہیں. دعا کرنے کا اور قبولیت دعا کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرنے کی آیت نازل کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے بعد احکام اور دوسرے احکام بیان کیے. اہل علم نقل کرتے ہیں کہ روزے کے متعلق جو آیات ہیں، بیچ میں
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس آیت کو نازل کر دینا، دعا کرنے کا حکم دینا، یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعائیں تو ہر وقت بندہ کرے، لیکن ماہ رمضان میں خصوصیت سے کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے. کیوں؟ وہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارا وقت بیکار چیزوں میں نہ ضائع جائے. میرے بھائیو، قبولیت دعا کا موسم ہے. آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں ایک دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دعا کرو، دعا کرو، دعا کا اہتمام کرو. کیوں؟ الدعاء هو العبادہ. سب سے بڑی عبادت تو کیا ہے؟ دعا ہی ہے. اور اگر غور کریں، روزہ رکھو گے نا؟ رکھتے ہیں نا بھائی؟ ماشاءاللہ سحر کر لیے، اس کے بعد دنیا داری میں پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ یہی کرتے ہیں نا. نماز پڑھے، جلدی نکل گئے. واللہ جب دعا کرتے ہیں تو رو رو کر کے کرے، اللہ جب رمضان کا روزہ رکھا ہے میری روزے کو بھی قبول کر لے. دیکھا آپ نے؟ روزے میں رمضان میں جب دعا بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ساری مشکلات دور کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان کے ہمارے قیام اور سیام کو قبول کر لے. دیکھا آپ نے کتنی بڑی ہے. اسے اللہ سن کے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اے لوگوں، دعا ہی تو سب سے بڑی کیا ہے؟ عبادت ہے. پھر اللہ کے رسول نے دلیل میں کیا آیت پڑھی؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، اپنا وقت ضائع سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ جو ہم سے دعا کرنے سے کتراتے اعراض کرتے ہیں اور ہم سے مانگنے سے بھاگتے ہیں، ان کو ذلیل کر کے عنقریب ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. اس سے پتہ چل گیا دعا مانگنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. دعا عبادت ہی نہیں بلکہ بڑی عبادت، الدعاء هو العبادہ، بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے. تو دعا کے بارے میں کبھی لاپرواہی نہ کریں. نمبر 5 یا نمبر 6 کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 ہو گیا. نمبر 6 میرے بھائیو، اللہ اکبر، ماہ رمضان کے ساتھ جو مخصوص عبادات ہیں، ماہ رمضان میں جن اعمال کے کرنے کی رغبت دلائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، روزے داروں کو روزہ افطار کرانا. ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، مسافر آ جائے، مسجد میں چارہ کوئی آ جائے، سمجھ گئے نا؟ کوئی غریب گھر ہو، کوئی خاندان ہو، اس کے روزے افطار کرانے کا بڑا سب تاکید کی. حدیث، کئی حدیثیں ہیں، من فطر صائما فلہ اجر الصائم من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا او کما قال. جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا. اللہ اکبر، یہ چیز عربوں میں بہت دیکھا گیا ہے نا؟ دیکھے نہیں؟ بڑے بڑے خیمے. ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں کا جو دستور ہے، ہو سکتا ہے بھائی آپ کے ہاں ہو، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا. حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، اگر کوئی مسافر بیچارہ مسجد دیکھا، مسلمان محلہ دیکھا، وہ مسجد میں آ جائے تو پہلا افطاری ہی کے رہ جاتا ہے وہ. لیکن یہاں الحمدللہ کوئی انسان ایک مزاج بنا ہوا ہے، من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا. اللہ اکبر. تو اللہ سے فرماتے فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، تو جس روزے دار کا روزہ افطار کرا رہا ہے، اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو دے دے گا. ہاں بھائی،
کیا خیال ہے کتنی محنت والا ہے؟ محنت والی عبادت. آپ نے 10 روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا تو واللہ ایک روزہ آپ کا اور 10 روزہ ان کا. آپ کے نام اعمال میں کیا لکھا گیا؟ اس نے 11 روزہ رکھا. اتنی مشکل عبادت ذرا سوچو. 15 گھنٹے وہ شہر کے وقت روزہ اس نے. شہر کتنے بجے آ رہی ہے ابھی؟ فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے آج کل؟ 4:04 پر. اب ذرا سوچو، میرا خیال ہے 4 بجے ہوتے ہی ختم، اور آگے جائے گا میرے خیال سے پھر ابھی 3:45 تک تو جائے گا. کتنا ہوگا ایک انسان؟ واللہ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، ایک انسان 4 بجے سے کھانا پینا بند کیا، اور ادھر میرا خیال 7:15 بج جائے گا روزہ افطار کرتے ہوئے. آخری روزہ کا 7:20 تک آتا ہے میرے خیال سے. اتنا لمبا وقفہ بھوکا پیاسا رہ کر کے جو اس نے افطار بھوکا پیاسا رکھ کے وہ عبادت کی روزہ رکھا، اس نے اپنے اس روزہ رکھنے، اس عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اتنا اونچا مقام و مرتبہ بنا رکھا ہے کہ کوئی 2 کھجور یا چند ایک پاکٹ بریانی کھلا کر کے، ایک گلاس پانی پلا کر کے اگر اس کا روزہ افطار کرا دیا تو 16 گھنٹے 4 بجے سے لے کر کے 7:15 بجے تک یا 7:20 تک جو انسان بھوکا رکھ کر کے عبادت پایا تھا، آپ نے اس کو افطار کرا کے اتنا ہی ثواب آپ 1 پلیٹ بریانی اور 1 کپ پانی کے ذریعے حاصل کر لیا. ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں. یہ ہے من فطر صائما. بڑے خوش نصیب ہیں جو روزے داروں کو روزہ افطار کراتے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر سب. واللہ صرف ایک خیمہ لگا ہے، کتنے آدمی ہوں گے اس میں؟ کتنے کا؟ 2 چلو بھائی 300 رکھ لو. حالانکہ ہوتے ہیں سونا پور کا جو خیمہ ہوتا تھا تقریباً 7,000، کتنے 7-8 ہزار، اس میں 400-500 آدمی اگر آ گئے. واللہ ایک انسان خیمہ لگایا ہے، 15 دن سے خیمہ لگا ہوا ہے، 15 دن سے. بلکہ بعض خیمے ایسے لگے امارات کی مسجدوں میں کہ شعبان کے شروع ہی سے خیمہ لگ گیا. ایک دن کے کرایہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ ہمارا روزے دار بھائی گرمی میں نہ بیٹھے بلکہ روزہ افطار کرے. تو کہاں یہ سب لوازمات میں سے ہے نا. 1 مہینے سے کرایہ دے رہا ہے، پھر اے سی کا انتظام، پھر اس کے بعد 10-12 لیبر وہ رکھتا ہے کام کرنے کے لیے، ان کی تنخواہ، اور 500-600 آدمی کو روزہ اس مہینے بھر افطار کرایا. ذرا سوچو روزہ افطار کرانے کے برکت سے خیمے والا کتنا اجر و ثواب لے گیا. ہم اور آپ اپنے کو دیکھیں تو پتہ چلے کچھ نہیں حاصل ہوا. کیوں؟ ہم لوگ صرف اپنے ہی لیے رمضان میں زندہ رہے، دوسروں کے لیے زندہ نہیں رہے. من فطر صائما، اس لیے اس کا بھی احترام کیا جائے. نمبر 6 نمبر 7 بھول تو نہیں ہے. نمبر 7 اللہ اکبر. میرے بھائیو اللہ اکبر. بہت سارے لوگ ہیں جو عشاء کے بعد ہی اپنا مغرب میں افطار کیا اور دکان کاروبار بند ہوا، رات کے 12 بجے 1 بجے کے اسی وقت خوب دبا کر کے کھا لیا. کہتے ہیں کہ بھائی کون اٹھے گا سحر کے وقت. کتنا نقصان ہوا. نمبر 1 نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب بندے اور بندیاں روزہ سحر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، مائیں اور بہنیں کچن میں افطار تیار کر رہی ہیں اور بال بچے شوہر پتہ نہیں کتنے لوگ افطار کرنے کے لیے، کوئی اٹھا ہے، کوئی منہ صاف کر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے. یہ ایسا وقت ہوتا ہے واللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. کتنی پیاری بات. اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور سارے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے جتنے بندے اور بندیاں سحر کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ ان پر کھول دے۔ فرشتوں کی دعاؤں سے وہ شخص محروم رہا جو سحر کے وقت نہ اٹھا۔ نمبر 2، میرے بھائیوں، قبولیت دعا کا سب سے بہتر وقت کون ہوتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سحر کے وقت جو توبہ استغفار دعائیں کرتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر تین قبولیت دعا کا وقت ہے، اس سے محرومی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی وہ کیا ہے؟ سحر ہے۔ کیوں؟ نمبر 5، آپ پوچھا گیا یا رسول اللہ، صاحب سے اللہ سے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ لا تزال امتی بخیر، میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک سحر کرنے میں تاخیر، آخری وقت۔ کیوں؟ آخری وقت کھائیں گے ماشاءاللہ، آخر تک پانی پیتے رہیں گے تو 3-4 بجے تک تو ان کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، اور جو 12 بجے سویا ہوا ہے وہ تو 10 بجے دن ہی میں ختم۔ کیوں؟ کھایا تو لیکن برکت والا کھانا نہ کھایا، اور سحر کے وقت اٹھ کر کے کھایا۔ نبی علیہ السلام سحر کر رہے تھے، ایک آدمی مسجد سے نکلا، بڑی تیزی کے ساتھ بھگا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں جائے تاکہ اذان ہونے کے پہلے پہنچ جائے۔ اللہ رسول نے دیکھا اتنی تاخیر سے نکلا ہے تو کیسے پہنچے گا؟ عارف حلم الی غداء المبارک، ارے کہاں جا رہے؟ برکت والا کھانا آؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ پتہ یہ چل گیا سحر کا جو ہے سحری کا کھانا وہ خیر و برکت والا کھانا ہے، اس وقت آپ کھائیں تو برکت اللہ تعالیٰ دے دے تو ممکن ہے شام تک آپ کو بھوک ہی نہ لگے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے پیٹ میں ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو ساتھی سو جاتے ہیں 12 بجے سحر کر کے لیٹ جاتے ہیں، یہ اپنی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ بہت سارے خیر و برکت سے محروم ہیں۔ اور آخری چیز تجربہ کر لو، 12 بجے کھا کر کے سو جانے کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز بھی غائب ہوتی ہے۔ اب کیوں فجر کی نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ بڑی۔ نمبر 8 اور آخری چیز ہے، تو بہت ساری چیزیں، آخری چیز آج مجلس کی پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر، وہ ہے میرے بھائیوں کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ کہتے کس کو ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں روزہ؟ نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی، سحر کھائے بس ختم روزہ؟ نہیں۔ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیس الصیام عن الطعام والشراب، اے لوگو کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں ہے۔ انما الصیام عن اللغو والرفث، اصلی روزہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لے، یہ ہے اصل روزہ۔ اسی لیے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال علیہ السلام، جو روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں بند کرتا، غیبت چغلی نہیں بند کرتا، فضول کام نہیں ترک کرتا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ رکھ کر کے جو اپنے زبان کی، اپنے گفتار کردار کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے نہ بچا سکے، فلیس للہ حاجہ، تو اس کو کھانا پینا چھوڑ کر کے بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں دن بھر بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچاتے، تو ان کے نام اعمال میں صرف کیا لکھا جاتا ہے؟
یہ بھوکا پیاسا رہا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان 8 پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی محفل میں کوشش کی جائے گی رمضان کے حکام و مسائل کو بتانے کی۔ ویسے ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ ہفتے سے ہے نا، ہفتے سے ہاں کلمہ سینٹر آپ لوگ جانتے ہیں نا، امسال جو ہم رات کا درس یہاں ہوتا تھا تفسیر کا شارقہ میں، امسال یہاں نہیں ہوگا، وہ کلمہ سینٹر دبئی محسنہ نمبر 3 میں کلمہ سینٹر ہے، اس میں انشاءاللہ تراویح کے بعد 10:30 سے لے کے 1 گھنٹہ اور 29واں پارہ سورہ تبارک الذی کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ فیملی کا بھی انتظام ہے اور چائے کا بھی انتظام رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں ہمارے زرار بھائی زندہ باد تو اس رہے گا، وہاں پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دبئی کی طرف جانا آسان رہتا ہے رمضان میں، ٹھیک ہے نا، آنا مشکل ہے، جانا آسان ہے۔ تو یہ شروع ہوگا ہفتے سے، سمجھ گئے نا، چاہے تراویح وہاں پڑھیں کہیں راستے میں پڑھیں، ٹھیک تراویح کے آدھے گھنٹے 10:30 بجے سے 11:30 بجے، چلے انشاءاللہ۔